You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے موجود ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیات میں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر پہ مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ہی عذاب کم ہوگا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہی نہیں ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو چھپانے کا ذکر کیا، اور جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو چھپایا یعنی یہودیوں نے، ان پر اللہ نے قرآن حکیم کی پچھلی آیات میں لعنت فرمائی۔ پھر ان میں سے توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا، اور اب فرمایا کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ کفر پر ہی مرے، اسی پر اصرار کرتے رہے، تو فرمایا کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے یہ مراد ہے کہ کسی عذاب کی خبر دینا، اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی بد دعا ہے۔ یعنی جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی یا ان کی شانوں کو چھپایا، تو ان کے لیے بد دعا ہے کہ یا اللہ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت وہ عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھیں اس دور میں نا بڑے آسانی کے ساتھ ہم کسی دوسرے پر لعنت کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، آپ اسے لعنت نہیں بیچ سکتے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر معلوم ہو کہ فلاں شخص کی موت کفر پر ہوئی ہے، اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے ذاتی مفاد کے لیے میں آپ کے ساتھ کوئی غلط کر دوں، آپ کے لعنت تو اس طرح نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر لعنت کی ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کافر ہیں اور انہوں نے اسلام نہیں لے کے آنا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے ہجو کی تو اشعار میں حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن اس نے میری ہجو کی ہے
جتنی دفعہ اس نے میری توہین کی ہے اتنی دفعہ تو اس پر لعنت فرما، اتنی دفعہ اس پر عذاب نازل فرما۔ فرمایا کہ جس شخص کا ظاہر حال، یہ جو ظاہر ہے، آپ باطن تو نہیں دیکھ سکتے، کوئی بھی اندر کا حال نہیں دیکھ سکتے، ظاہر کفر پر ہو جائے، مر جائے، اس پر لعنت کرنا اسی طرح جائز ہے جیسے اس کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے۔ کافر کے ساتھ جیسے جہاد کرتے ہیں اسی طرح جو شخص کفر پر مرتا ہے اس پر لعنت کرنی جائز ہے۔ کسی بھی واسطے سے لعنت کا یہ نہیں کہ 24 گھنٹے بندہ لعنت ہی بھیجتا رہے، اگر کوئی بات کرتے ہوئے ذکر آ جائے کوئی لعنت کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ساتھ دوسری چیز بتا دی، کبھی حضور نے بدلہ نہیں لیا، لیکن جب اللہ رب ذوالجلال کی حدود کو توڑا جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آتا کہ اس وقت آپ سے زیادہ غضبناک کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اوجڑی رکھی گئی، آپ کے گریبان سے پکڑ کے کھینچا گیا، طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اور اللہ کی حدود کو جو توڑتا تھا پھر صحابہ کو حکم ہوتا تھا جاؤ جہاد کرو اور انہیں واصل جہنم کرو۔ پھر جو آیت کا اگلا حصہ ہے کہ ان سے نہ عذاب کم کیا جائے گا جنہوں نے کفر پر اصرار کیا، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ کوئی شخص جس کا اسلام ایمان مکمل نہیں ہے یا اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ مرد ہو یا عورت، قرآن کہتا ہے کہ اگر تو وہ مومن ہے تو اس کے اعمال اسے فائدہ دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، اکثر ہمیں فیس بک کے ذریعے بتایا جاتا ہے فلاں انگریز نے کتے کے اوپر رحم کیا، کتے کے اوپر رحم کیا، زخمی حالت میں اسے مرہم لگایا، جانوروں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، گورے جو ہیں، ان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان پر نہیں ہیں، وہ ایمان سے دور ہیں۔ اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایک دن کے جتنا بھی وہ نیکی کا کام کریں گے اللہ انہیں 10 گنا زیادہ اجر عطا کرے گا۔ بھئی ایمان کوئی اتنی عام چیز تو نہیں ہے نا کہ ایمان ہے ہی نہیں ہے، اسلام ہے ہی نہیں ہے اور بندہ جو ہے خدمتیں کرتا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا، اب میں آیت پڑھ دیتا ہوں اس پر، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا ہر عمل ضائع ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص ابن جدعان اس کا نام ہے، زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال اسے فائدہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس نے ایمان نہیں لایا، اسلام کو قبول نہیں کیا۔ پھر آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہودی چھپایا کرتے تھے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت اور توحید کو بیان کیا ہے، ظاہر فرمایا ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی چھپاتے ہیں، چونکہ اصل میں رسالت کا انکار کرنا یہ توحید کا انکار ہے۔ رسالت کا انکار کیا ہے؟ یہ توحید کا انکار ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھے ایک حدیث پہنچی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا، اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ویسے
ایک بزرگ ملے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ نہیں یقین کہ میرے مرنے کے بعد میرے یہ کوئی دعا کرتا ہے، اصالِ ثواب کرتا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کا ثواب مجھے قبر میں پہنچا دینا۔ تو ایک سوچ اچھی ہے کہ اس کا ثواب مجھے مل جائے، لیکن وہ احادیث میں موجود ہے۔ فرمایا جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما لے گا۔ اور محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جس کے لیے پڑھا اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو بند عالم ہے اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنے ایک رسالے میں، اصالِ ثواب ان کے رسالے کا نام ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عبارت پڑھی ہے، یہ والا واقعہ انہوں نے وہاں پر بھی لکھا ہے، یہ والا واقعہ مرقات میں بھی موجود ہے، اور یہاں پر ابن عربی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے کلمہ پڑھا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن میں نے نیت نہیں کی تھی کہ کس کے لیے، یا مطلب کس کے لیے پڑھنا ہے، کس کو دینا ہے، میں نے نیت نہیں کی تھی، میرے پاس محفوظ تھا۔ ایک مرتبہ میں ایک کھانے کی دعوت میں پہنچا، وہاں ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا، صاحب کشف، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ یہ قبر میں صاحب کشف بندہ جو ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مردے کے ساتھ مردہ کس حالت میں ہے، اسے یہ پتہ چل جاتا ہے گناہ ہے، گناہ گار تھا، عذاب ہو رہا ہے یا نیک ہے، اسے صاحب کشف کہتے ہیں۔ تو کہتے میں دسترخوان پہ پہنچا، مشہور تھا کہ ایک شخص صاحب کشف ہے، تو کھانے کے دوران وہ بندہ رو رہا تھا، صاحب کشف بندہ رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کو قبر میں عذاب میں گرفتار دیکھ رہا ہوں، میری ماں قبر میں عذاب میں ہے، میں نے دل میں، محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں نیت کی یا اللہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے اس کی ماں کو اصال کر رہا ہوں۔ اچانک وہ نوجوان اس دعا کے بعد ہنسنا شروع ہو گیا، کہتے میں نے اسے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا ابھی میری ماں عذاب میں تھی، اچانک اللہ نے اس سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس حدیث کی صحت کا یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ خود پڑھو گے تو تمہاری مغفرت ہوگی، کسی لیے پڑھو گے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی اور کلمہ طیبہ کی ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔